ساری مخلوق میں انسان اشرف المخلوق کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ زندگی کی روٹین ساری مخلوق کی یہی ہے، اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یہ ایک چیونٹی سے لے کر درندوں تک، حیوانات تک، انسان تک زندگی کا ایک سائیکل ہے، اپنے اپنے انداز میں سب کا ایک ہی سا چل رہا ہے. بالکل. انسان میں فضیلت کیا ہے؟ جتنی مخلوق ہے فرشتوں سمیت ساری کائنات اس کے حکم کی پابند ہے. بے شک. حاکم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت فرشتے میں بھی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے. اسے کہتے ہیں معرفت الہی، اللہ کی پہچان. صحیح. اس کی عظمت کا اقرار، اس کی اطاعت ہر ذرہ کرتا ہے. اس کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کی تجلیات کیا ہیں، کیا اس کی بات سنی جا سکتی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. یہ مخلوق میں نہیں ہے سوائے انسان کی. ٹھیک. بالکل. اور یہی نبوت ہے. صحیح. نبوت صرف انسانوں میں. صحیح. اور نبی اسی لیے معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی سے زندگی میں کوئی گناہ صادر ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تزکیہ، یہ پاکیزگی چاہیے کلام الہی کو سمجھنے کے لیے اور ذات الہی کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک. بالکل. دل کا آئینہ اتنا ہی صاف ہونا چاہیے جس پہ کوئی ذرا سی ڈسٹ بھی نہ ہو. صحیح. صحیح. اب اگر یہ شعور دیا جاتا پہاڑوں کو اللہ اکبر، اور وہ عظمت الہی کو سمجھ جاتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے. سبحان اللہ. یہ شعور دیا گیا انبیاء کو، اور انبیاء کے طفیل تمام انسانوں کو ان کی اپنی حیثیت کے مطابق. صحیح. صحیح. میں اور آپ یکجا بیٹھے ہیں، آپ کا درجہ عظمت الہی کو پہچاننے کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے. بے شک. بے شک. باپ کا اپنا ہے، بیٹے کا اپنا ہے، ماں کا اپنا ہے. صحیح. صحیح. اب اگر ہم بھی دل کے آئینے کو اتنا صاف کریں کہ وہ برکات نبوت اس میں منعکس ہو کر ہمیں وہ شعور بخشیں، تو گناہ کے تصور سے ہم پر لرزہ طاری ہو جائے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ سوچنا بھی چھوڑ. کوئی شک. کوئی شک. یہی مقصود ہے یہاں کہ انسان، میں نے اتنا عظیم کلام تم پر اتارا، جو شعور تمہیں میں نے دیا ہے، اگر یہ شعور پہاڑ میں ہوتا تو وہ کھڑا نہ رہ سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور تم میں ہے، اور تم اتنی اس پہ میل لاد لیتے ہو کہ وہ شعور کہیں دب جاتا ہے، اور اس کلام کی جو کیفیات ہیں وہ تم پر وارد ہی نہیں ہوتی. ساری عمر الفاظ سنتے رہتے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کیفیت کیا ہے، اس سے سن کر دل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تمہیں الفاظ سنائی دیتے ہیں، کیفیات تم پر وارد ہی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور اگر وارد ہوں تو انسان نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ فنا فی الرسول اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی پسند ختم، اب جو رسول چاہیں گے وہ کر. بے شک. فنا فی اللہ تصوف کی اصطلاح یہی ہے کہ اس کی اپنی پسند و ناپسند ختم ہو، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرو. اگر تم سمجھ جاتے تو پھر تم نہ رہتے. اللہ اکبر. پھر تم میری پسند میں فنا ہو جاتے، اور یہی مطلوب ہے. آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی حکمران کے سامنے یا امیر یا بادشاہ یا بڑے انسان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے جانتے یا پہچانتے نہ ہوں، بالکل صحیح بات ہے، ہمارا اس سے بیہیویئر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی کی طرح ہوگا. پہلے ہم اس کو پہچانتے ہیں پھر سرنڈر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. خواہ عالم ہو خواہ حکمران ہو. بالکل صحیح بات. پہچانے نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر سرنڈر نہیں ہوتا. اور جب تک یہ مقام اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانے، فنا فی الرسول فنا فی اللہ ہو سکتا ہے. نہ پہچانے تو پھر تو جیسے ہم جی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اب ہماری زندگیوں میں تو اللہ کریم کا ہونا نہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہونا، کیا ہمیں کہاں سے روک رہا ہے؟ جھوٹ بولنے سے روک رہا ہے، چوری کرنے سے روک رہا ہے، قتل و غارت دہشت گردی سے روک رہا ہے، کچھ بھی۔ تو بات پھر وہی اسی یقین پہ چلی جاتی ہے۔ بات یہ ہے جی کہ ہم نے نسلوں سے اور صدیوں سے دلوں کو غبار آلود کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم بچے پیدا کرتے ہیں انہیں حرام کھلا کر، ہم انہیں پالتے بڑھاتے ہیں حرام کھلا کر، ان کے دلوں میں کہاں سے نور آئے گا، کہاں سے روشنی آئے گا؟ ممکن نہیں۔ وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ خود حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ناجائز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پہچان کہاں سے، معرفت کہاں سے آئے گی؟